موجود ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت خاص طور پہ پورے ملک میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہزارہا لوگ وہ اس وقت متاثر ہوئے ہیں، لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ایک تباہی آئی ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ کی طرح لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، مگر یہ بدقسمتی ہے کہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی جو سابقہ حکمران جماعت ہے، اس آزمائش کے موقع پہ جبکہ قوم کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، یہ دونوں اقتدار میں آج اور اس سے پہلے رہنے والی پارٹیاں یہ اس وقت بھی اپنے ذاتی اقتدار، اپنے ذاتی ایجنڈے سے باہر نہیں آ پا رہے۔ اور میں اس موقع کے اوپر اپنے میڈیا سے بھی گلہ کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک کے عوام کے دکھوں کی کہانی کچھ اور ہے، لیکن ہمارا میڈیا بھی شہباز گل کی کہانی سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے اوپر بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ، مہنگائی اور بے روزگاری، بد امنی، بیڈ گورننس، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم اس وقت ایک عجیب اور ایک قسم کی صورتحال سے دوچار ہے۔ جبکہ دوسری طرف کا منظرنامہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں وہ ایک ذاتی ایجنڈے کے ساتھ ایک مصنوعی لڑائی لڑ رہی ہیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے پاکستان کی معیشت عالمی سطح پہ IMF کی غلامی میں دے دی گئی ہے، پاکستان کی قوم کو بھی ان پارٹیوں نے چند خاندانوں کا غلام بنا دیا ہے۔ عالمی سطح کے اوپر IMF کی غلامی، ورلڈ بینک کی غلامی، اور پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام یہ چند خاندانوں کے غلام ہیں، اور ان خاندانوں کی غلامی، ان مروجہ، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ PTI ہو، انہوں نے ان خاندانی غلامیوں کے اندر پوری قوم کو جکڑ دیا ہے۔ جماعت اسلامی واضح طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو تبدیل کیے بغیر عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اس نظام کو بدلنے کی صلاحیت، ویژن، نیت نہ موجودہ PDM کے اتحاد کے پاس ہے، یہ اسی نظام کے بینیفیشری ہیں، اور نہ ہی اس نظام کو PTI بدل سکی۔ اس نظام کو بدلنے کی صلاحیت اگر کسی کے پاس ہے تو جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ جماعت اسلامی اس ظالمانہ نظام کو بدلے گی اور اس کی جگہ ایک متبادل نظام، ایک فلاحی ایجنڈے کے ساتھ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر ایک نئے نظام، ایک فلاحی ریاست، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ وہ میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ میں یہ بات بھی اس موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکمران طبقہ ایک طرف تو قوم سے روزانہ قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قوم قربانی دے، معیشت کو ٹھیک کرے، لیکن حکمران ٹولہ اپنی شاہ خرچیوں، اپنے علل و تللوں، اپنی عیاشیوں اور اپنا مغل شہنشاہوں جیسا، بادشاہوں جیسا طرز حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیروں کے لیے وہی پروٹوکول، مشیروں کے لیے وہی فوج، ظفر موج کی طرح ان کے آگے پیچھے پروٹوکول، اور اسی طرح کی شاہ خرچیاں، اور قوم کے سے آپ روزانہ کہیں کہ قربانی دیں، یہ حکمرانوں کا دوہرا معیار ہے، اور جماعت اسلامی اس کو مسترد کر دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے غریب ملک، جو ملک جس کا ایک فرد وہ اس وقت کم و بیش 2.25 لاکھ روپے کا مقروض کر دیا گیا ہو، اس قوم کو
ایک سادہ طرز حکمرانی والے لوگ چاہیے، سادہ طرز حکمرانی جو قوم کی امانتوں کو ہڑپ کرنے والے نہ ہوں، اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرنے والے نہ ہوں، وہ قوم کے دکھوں کو سمجھ سکیں۔ یہ صلاحیت بھی جماعت اسلامی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس موجودہ حکمرانوں کے طرز حکمرانی کو مسترد کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد پوری طرح ناکام ہو گیا ہے، اور میں صحافی بھائیوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس وقت تمام پارٹیاں اقتدار میں ہیں۔ پی ٹی آئی پنجاب میں اور کے پی کے اندر اقتدار میں ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ 13 جماعتی اتحاد اسلام آباد میں اقتدار میں ہے، پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے، اور یہ ساری پارٹیاں اقتدار میں ہیں، اور قوم سے ان کے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس وقت